بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 15 اور 16 کو کور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ هو الذی وہی ہے جس نے جعل بنایا لکم واسطے تمہارے الارض زمین کو ذلولا پست، فامشوا پس چلو فی اس کے بیچ مناکبہا اس کی راہوں کے، واکلوا اور کھاؤ من رزقہ اس کے رزق سے، والیہ اور طرف اسی کی ہے النشور ہم نے جانا یا جی اٹھانا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا رزق کھاؤ، اور تم کو اس کے پاس قبر سے نکل کر جانا ہے۔ یہاں پر کچھ الفاظ ہیں جن کے معنی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ زمین کو بنایا گیا ہے انسان کے تابع۔ ورڈ ادھر استعمال کیا گیا ہے لفظ ذلول۔ ذلول کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے زے لام لام۔ ذلول کا معنی ہوتا ہے نرم اور تابع ہونا، ٹھیک ہے، سبمسو کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر عربی زبان میں ذلول جو ہے ایسی چیز یا ایسی حالت ہوتی ہے جو نرم ہو، تابع ہو، فرما بردار ہو، جس پر آسانی سے قابو پایا جا سکے، ٹھیک ہے، جو مزاحمت نہ کرتی ہو۔ اب یہاں پر کیا کیا گیا، عربی لینگویج کے اندر جو ہے، عربی زبان کے اندر یہ لفظ ذلول جو ہے یہ جانوروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایسے جانور جن کو مکمل طور پر سدھایا جا سکے، تابع کیا جا سکے، جیسے کہ سدھائے ہوئے اونٹ ہوتے ہیں۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی تشبیہ دی ہے، ایک قسم کی امیجینیشن کریٹ کی ہے زمین کے بارے میں، کہ زمین کو اللہ نے کیسا پیدا کیا، ایک سدھائے ہوئے جانور کی طرح، جو ہمارے لیے ڈومیسٹیکیٹ کر دیا گیا، ٹیمڈ کر دیا گیا، یعنی اس کو ہمارے لیے جو ہے رام شدہ اور نرم کر دیا گیا ہے، وہ بالکل ہمارے آگے جھکی ہوئی ہے۔ ایسے اینیملز یا ایسے جو جانور ہیں ان کو ذلول کہا جاتا ہے جن کی جو کمر ہوتی ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، جب ان پہ جو وزن لادا جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ جو ان کی کمر ہے وہ بینڈ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، جھکی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں۔ اور پھر یہاں پر استعمال کیا گیا ہے ایک لفظ جو کہ ہے مناکبی۔ مناکبی کندھے کو یا پہلو کو کہا جاتا ہے، شولڈرز جو ہوتے ہیں سائڈز جو ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ نون کاف بے اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے۔ اب یہاں پر تشبیہ کس سے دی گئی، زمین کے کندھوں۔ یہاں پر کیا حکم دیا گیا کہ زمین جو ہے وہ ایک نرم جانور بنایا کی طرح تمہارے سامنے ہے، جو سبمسیو ہے، سدھایا ہوا ہے، جو بالکل بگڑا ہوا نہیں ہے، اور وہ تمہارا ہر کہنا مانے گا، اور تم نے کیا کرنا ہے، اس کے کندھوں کے درمیان چلو، ٹھیک ہے، حکم کیا میرا، کندھوں کے درمیان چلو۔ کندھے کیا، عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے یہ پہاڑوں، زمین کے کناروں، مختلف خطوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ زمین کے مختلف حصوں اور بلند و پست مقامات پر سفر کرے۔ اب اس سے میں یہ بھی بات شامل ہے کہ انسان نہ صرف ہموار زمینوں پر بلکہ جو دشوار گزار علاقے ہیں، پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، وہاں پر بھی جائے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دیے گئے رزق کو تلاش کرے۔ اب اس میں ہمیں عملی ہدایت جو ملتی ہے وہ ہے سفر و جستجو کی ہدایت۔ اس آیت میں سفر کرنے، کوشش کرنے کی ترکیب دی گئی ہے، اور انسان کو کہا گیا کہ رزق کی تلاش کے لیے سستی سے بچو، ٹھیک ہے، سستی نہیں دکھاؤ، اور زمین کے جو مختلف خطے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کا بھی ایک قسم کا حکم ہے، کہ زمین جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے دور دور تک، اور ہمیں اس کے درمیان میں رہنا ہے، سفر کرنا ہے، محنت اور جستجو کرنی ہے، تحریک کرنی ہے، اور کھانا پینا ہے، اس کے درمیان سے رزق حاصل کرنا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ،
اور یاد رکھو کہ ہم نے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ جب ہم مر جائیں گے، قبروں میں اتار دیے جائیں گے، تو واپس ہم نے اللہ کے پاس آنا ہے۔ تو آپ امیجن کریں، ایک چینٹی ہے، چھوٹی سی آنٹ ہے، چونٹی جس کو کہتے ہیں، وہ ایک بہت بڑے ہاتھی کے اوپر بیٹھی ہے، اور وہ ہاتھی کے اوپر چل پھر رہی ہے، اس کی باڈی پہ، اس کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک وہ موو کر رہی ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ کتنی دیر اس کے اوپر انجوائے کرتی رہے گی، اس سمیع سے ہاتھی کے اوپر۔ اس نے آخرکار اس سے اتر جانا ہے، چلے جانا ہے اتر کے۔ ایسے انسان بھی ہے۔ اللہ نے یہ زمین جو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا ہے، فرما بردار کر دیا اس کو ہمارا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ہمارا اس کے اوپر رہنا، ہم نے چلے جانا ہے واپس۔ تو دل نہیں لگانا ادھر کہ یہ جو زمین ہے فرما بردار ہے، کہ پہاڑ ہے تو ان سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں، اپنی فصلیں بنا رہے ہیں، ہم نے اس کی کمر پہ بوجھ لاد کے رکھا ہوا ہے، کیسے اپنے سائے جو ہے نا آسمان کو چھوتی ہوئی ہم نے عمارتیں بنا دی ہیں ادھر، ٹھیک ہے۔ اب ہم جب چاہتے ہیں اپنے مردے جو ہیں اس میں دفنا دیتے ہیں۔ اب سوچیں اگر زمین سبمسو نہ ہوتی، اگر زمین فرما بردار نہ ہوتی، تو جب وہ چاہتی آپ اس کے اندر کچھ بھی ڈالتے، ٹھیک ہے، تو وہ اگل دیتی باہر، تو کیا ہوتا، وہ جو اس کو اچھا لگتا اس کو وہ اپنے اندر رکھ لیتے، اور جو اچھا نہ لگتا تو اس کو وہ باہر اگل دیتی۔ تو آپ کہاں لے کر پھرتے اپنے مردوں کو، کہاں لے کر پھرتے ان چیزوں کو جو ہم زمین میں دفن کر دیتے ہیں، کچھ نہ رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرما بردار بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے سکون دہ بنایا ہے۔ آپ سوچیں اگر ہر لمحے دو لمحے کے بعد یہ کانپ رہی ہوتی، یہ اس کا جو سائیکل ہے یونیورس میں سورج کے گرد، وہ کم یا زیادہ ہوتا رہتا، کبھی سپیڈ تیز ہوتی، کبھی سپیڈ لو ہوتی، تو ہم کبھی بھی سکون سے نہ رہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرما بردار اس لیے بنایا کہ انسان کو ایک قسم کا سکون پرووائڈ کیا جا سکے۔ لیکن اس سکون میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنے رب کو یاد رکھو، کیونکہ آپ نے اس کی طرف واپس جانا ہے۔ اور ادھر ایک بات کی یہ بھی دلیل ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ نے زمین کو ہمارے لیے فرما بردار بنا دیا، ایسے ہی ہم زمین جو پہ رہنے والوں کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف فرما بردار کر دیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں۔ تو اس پورے آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت سی جو ہے نا امیجنیشن اس کو رکھتے ہوئے انسان کو سمجھا دیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے کہ جو زمین ہے اس کو انسان کے لیے فرما بردار بنایا گیا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ أَأَمِنْتُم، کیا نہ ڈر ہو تم اس سے جو من السماء بیچ ہے آسمان کے، ان یہ کہ یخسفو دھسا دے، بکم الارض تم کو زمین میں، فائزا پس جب نگاہ ہیا وہ تعمور پھٹ جائے گی۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے، یعنی زمین جو ہے شیور کرنے لگے، لرزانے لگے۔ اس کے اندر جو ہے دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کا روٹ ورڈ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے یخسفہ۔ یخسفہ کا مطلب ہوتا ہے زمین میں دھسا دینا، یعنی زمین اس کو نگل لے، ٹھیک ہے، نگلنے کے لیے، سوالو کرنے کے لیے یا ڈوبنے کے لیے، سنک ہونے کے لیے عربی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے خے سین فے، ٹھیک ہے، یخسفہ کا۔ پھر ادھر ورڈ استعمال کیا گیا تعمور۔ تعمور جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے میم واو رے، مور۔ مور کا مطلب ہوتا ہے ہلنا یا لرزنا، شیک کرنا، سوے کے لیے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا تمہیں اس ذات سے جو آسمان میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، امن مل گیا ہے؟ یعنی کہ امن ملنے سے کیا مراد ہے کہ کیا تم نے یہ یقین کر لیا کہ اب تم پر اس کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا؟ مطلب کہ تم اتنے سکون میں آ گئے ہو زمین کے اوپر کہ تم لوگ بھول گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس سے ڈرنا ہے؟ کیا اتنے غرور میں آ گئے ہو کہ اپنی من مرضیاں کرتے پھر رہے ہو زمین کے اندر؟ تو
امن مل گیا کیا تمہیں کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور پھر زمین تمہارے قدموں کے نیچے ہلنے لگے؟ اب یہاں پر غرور اور جو بے خوفی ہے نا اس کے اوپر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں؟ کہ تمہیں یقین ہو گیا کہ تم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا؟ انسان جو ہے نا وہ بعض اوقات اپنی طاقت اور دنیاوی آسائشوں کی وجہ سے بہت مغرور ہو جاتا ہے، اللہ کی گرفت سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ سوال ایک قسم کا اس کے لیے ریمائنڈر ہے کہ ایسا غرور جو ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے دو عذاب کی اقسام کا ذکر کیا گیا۔ ایک عذاب خسف، خسف مطلب کہ زمین کا جو ہے نا دھس جانا۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہ اللہ کسی بھی وقت زمین کو انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے نا آیت نمبر 15 کے اندر اسی زمین کو کیا بتایا گیا کہ بڑی فرما بردار اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن یہ اللہ کی فرما بردار ہے۔ اللہ جب چاہیں اس کا استعمال کر کے انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں، جیسے کہ ماضی میں جو کچھ قومیں تھیں وہ زمین میں دھسا دی گئی تھی، قوم سمود، قوم عاد، آپ ان کی ہسٹری پڑھیے گا۔ پھر زمین کا ہلنا یا لرزنا یعنی کہ تمور، اس کا ذکر کیا گیا دوسری قسم کے عذاب کا۔ لفظ تمور کا مطلب کیا ہے؟ زمین کا ہلنا یا لرز جانا، یہ زلزلوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اللہ کے عذاب کا جو ایک ذریعہ ہے۔ تو آیت کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کی قدرت سے محفوظ نہیں ہے، اللہ کی جو گرفت ہے وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور انسان کو ہمیشہ عاجزی اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ جیسا کہ جو پہلے قومیں تھی ان میں کیا ہوتا تھا کہ ان پہ فوراً عذاب ہو جاتا تھا، اور جو منکر ہوتے تھے ان کو ان عذاب کے ذریعے ختم کر دیا جاتا تھا، اور جو اللہ کی فرما بردار ہوتے تھے پھر ان کی نسل کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے آباد کرتے تھے لوگوں کو۔ لیکن ہمارے جو لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی امت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک، کیونکہ یہ لاسٹ امت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر یہ بھی تو ذکر کیا نا، اور اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی بھی ہمارے لیے بڑی رحمت بنا کر بھیجی کہ جو قوم ہے اس پر اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوا۔ پھر توبہ اور استغفار کا دروازہ کیونکہ کھلا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک جو ہے وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ پھر قرآن میں جو قرآن کا نزول ہے اور قیامت تک کی ہدایت کا تسلسل ہے وہ بھی ہے کہ جب تک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے گا، قرآن سے بار بار جو ہے وہ رجوع کرتا رہے گا، تو وہ اس اجتماعی عذاب سے مطلب نہیں آ سکتا، تو بچا ہوا ہے۔ تو ایک قسم کا اس امت کو خیر اور امت وسط کی جو ہے نا کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اب صورت بقرہ میں اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک متوازن امت بنایا ہے، تو جہاں پہ بدکاریاں کرنے والے لوگ ہیں وہاں پہ نیک اعمال کرنے والے بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اجتماعی عذاب نہیں رکھا۔ تو جو اس امت ہے یہ آزمائشوں اور فتنوں کے ذریعے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک اور مال و جان اور ثمرات کے نقصان سے آزمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جو ہے اس امت کے اوپر مختلف آزمائشیں لاتے ہیں، جن میں قحط سالی ہے، بیماریاں ہیں، جنگیں ہیں، اور کچھ مالی اور جانی نقصان بھی ہے۔ تو اس پہ بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ جب بھی ہم ان فتنوں کو اپنے معاشرے میں پھیلتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں ضرور بر ضرور اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر چلنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، کنٹینیوسلی استغفار کرنی چاہیے، اور استغفار جو ہے وہ جب تک امت میں ہوتی رہے گی تو اس قسم کے جو فتنے ہیں، اس قسم کی جو آزمائشیں ہیں، ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ تو پلیز اپنا جو ڈیلی روٹین ہے اس میں ایک یہ بھی آپ عادت شامل کیجئے کہ آپ استغفار جو ہے وہ کرتے رہا کریں، کیونکہ استغفار کی بہت اہمیت ہے۔ جب تک آپ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ اللہ سے رجوع کریں، آپ کی توبہ قبول کی جائے گی۔ السلام علیکم۔